بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت، اس کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرزندان اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے کفر کے آمروں، بادشاہوں، وقت کے جلادوں کے استحصالی نظام حکومت کے عدل کش معاشی معاشرتی قتال اور ظلم و جبر کی زنجیروں کو پاش کیا۔ انسانیت پر مسلط کیا ہوا دور جہالت کے کفر کا نظام حکومت ختم، بنی نوع انسان کو نظام خلافت کی طرز حیات کی علمی روحانی روشنیوں سے منور، مخلوق خدا کو راہ راست کی منزل کا مسافر، انسانی عزت و حرمت کو حیات جاوداں بخشی، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف سے معاشرے کی آبیاری کی، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، امانت و دیانت کے کردار و صفات، عفوت و محبت، اسوہ حسنہ، حسن خلق، انسانیت کے لیے بے ضرر، منفعت بخش، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، عفو و درگزر، اظہار و نثار کی تعلیمات اور اخلاقیات کی شمع روشن کی۔ دنیا کے ظلمت کدہ میں نہ بجھنے والے رشد و ہدایت کے چراغ جلائے، پاکستان کو ایسا حسن و جمیل خطہ ارض عطا کرنے اور اس کے حصول کی خاطر ہندوستان کو 2 قومی نظریات کی روشنی میں ایک الگ ملک پاکستان حاصل کیا۔ انڈیا سے دوران ہجرت 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کی شہادتوں کا خون، 3-4 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بل جبر چھیننے، ان کو یرغمال بنانے، ہندو سکھوں کے گنڈوں کا ان بے بس مظلوم مجبور مسلم امہ، ان کی مستورات کو ذہنی، جسمانی، روحانی تشدد، ان کی عزت و حرمت کو نوچنا، ہر قسم کی اذیتوں سے گزارنا، ان کا سسک کر زندگی موت کی کشمکش کے لمحات گزارنا ایک ایسی دل سوز آپ بیتی ہے جن کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کی درد بھری آہیں، دل سوز سسکیاں فضاؤں میں پھیلی اور زمین میں دفن ہے اور سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ جناب مولانا مودودی، مفتی محمود شاہ احمد نورانی، اہل تشیع کے علماء، مشائخ کرام کے کفر کے مغربی جمہوریت کی سیاسی جماعتوں، ان کی باقیات کے نام، پاکستان کی عدلیہ کے سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر، ان کی باقیات کے نام، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد اور فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگانا، ان کے ذریعے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم جو پاکستان میں اسلامی آئین اور اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے تھے، 1951 تا 1958 تک ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے بالجبر سبق دوش کرنا۔ فوجی کمانڈر کتنا شاطر انسان تھا، صرف ان وزیر اعظم کو ہی نہیں، ان دونوں گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا کو بھی بالجبر ملک بدر کرتا رہا۔ خاتون اول ناہید مرزا خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ سرکاری ایوانوں، نجی محفلوں میں شراب و ڈانس کی محفلوں کو سجاتی رہی۔ نصرت بھٹو ناہید مرزا کی کزن تھی جو دنیا کی بہترین ڈانسر تھی۔ اس کے ذریعے مسٹر بھٹو کو سکندر مرزا کی حکومت کا حصہ بنایا۔ اس ملک دشمن، اسلام دشمن چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگایا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے ولی خان خاندان، سندھ سے مسٹر بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جگیردار فوجی ٹولہ کے ذریعے 1970 تک حکمرانی کرتا رہا۔ انہوں نے
حکومتی ایوانوں اداروں کا معیار بڑھا کر شاہی ایوانوں شاہی اداروں میں بدل دیا، پاکستان کو فوجی اسٹیٹ بنا دیا۔ عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر شاہیہ خان اور پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو کے حوالے کر دی۔ انہوں نے ملک دوزخ کیا، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنایا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق اور سینٹ کے ممبران اور ان کے حکومتی ایوانوں اداروں کی تعداد بڑھا کر ان کے اخراجات کا بجٹ بھی بڑھا دیا۔ ان حکومتی رازنوں ان کی باقیات نے ملک لوٹنا شروع کر دیا۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی، نواز شریف کی مسلم لیگ نون، MQM کی الطاف حسین، دینی سیاسی جماعتوں نے مل کر روس کو شکست دی، ایٹم بم تیار کیا، پاکستان کو معاشی معاشرتی طور پر مضبوط بنایا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو قائم کیا، فحاشی بے حیائی کا تدارک کیا، پاکستان کی عزت و حرمت کو دنیا عالم میں بحال اور دنیا کا طاقتور ملک بنا دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، مسلم لیگ کاف کے امپورٹڈ وزیر اعظم شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی کی مسلم لیگ کاف کو جنم دیا، عوامی لیگ کے شیخ رشید، MQM کے الطاف حسین کا امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کو فوجی چھاؤنی بنانا، 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنانا، 10 سال تک پاکستان کو حالت جنگ میں رکھنا، اسرائیل کی مساعد، انڈیا کی راہ، امریکہ کی بلیک واٹر کا، ملک کو چھلنی کرنا، 80,000 پاکستانیوں کا قتال کرنا، لال مسجد کے طلباء طالبات کا قتال، پشاور کے فوجی اسکول کے بچوں کا قتال، کراچی میں 200-300 عوام کا قتال، نواب بختی کا قتال، شمالی علاقہ جات کے 36 لاکھ افراد کا محفوظ علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا عذاب۔ اب مجاہدین پرویز مشرف اس کے فوجی ٹولہ سے تنگ آ کر ان کا قتال کرنے پر اتر آئے۔ پرویز مشرف پر کئی حملے ہوئے، اس نے جان بچانے کے لیے تمام فوجی ڈکٹیٹر کی فوجی سیاسی جماعتوں کے مجرموں کو اکٹھا کیا۔ ان نے NRO اور 51% حقوق نسواں کے غیر آئینی قوانین کو قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین کا حصہ بنا دیا۔ پاکستان کے کل بجٹ کا ڈبل سے بھی 2% بجٹ کا اضافہ کر کے 23 کروڑ فرزندان اسلام پر مسلط کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف کا امپورٹڈ وزیر اعظم شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید، MQM اور تمام فوجی ڈکٹیٹرز کی سیاسی جماعتوں کے مجرموں، ان کی باقیات کو تختہ دار تک پہنچانا، ان کی جائیدادیں ضبط کرنا، ملک کے قرض اتارنا ضروری تھا اور آج بھی ہے۔ جنرل رحیل شریف کا پرویز مشرف کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر بیرون ملک بھیجنا اس کے کردار کا سیاہ دھبا ہے۔ فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ صاحب، عمران خان ہو یا پرویز مشرف کا چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی ہو، شیخ رشید ہو یا جیلمی چودھری ہو، نواز شریف یا شہباز شریف ہو، مولانا سراج الحق یا مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت ہو، مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی یا عمران خان کی تحریک انصاف ہو، یہ تمام غیر آئینی غیر اسلامی سیاسی جماعتوں کی کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ مانتے قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کو ہیں، سرکاری طور پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کفر کے طبقاتی، ثقافتی، سودی مخلوط نظام حکومت کی ان کے قوانین و ضوابط برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر پر مشتمل ہیں۔ ان کا نظام و سسٹم فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کے کلچر کو فروغ اور اسلامی تہذیب کو ختم کرتا ہے۔
23 करोड़ फर्जंदान इस्लाम गौर से सुन लो। हम उनके कुफर के निज़ाम हुकूमत के सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, 4 वज़राए आला, 4 गवर्नर, 4 स्पीकर, उनकी असम्बली मेंबरान, वज़ीरों मशीरों की अफवाज का शाही बजट, उनके शाही मुराद को अदा करने के पाबंद नहीं। 7 लाख फौजी सिपाह, 15 लाख पुलिस की सिपाह, 36 लाख अर्दलियों ड्राइवरों के मुताबिक तनख्वाहें उनको अदा करनी है। 1 यूनिट को बहाल करके मुल्की जमीयत, सियासी जमातों को ख़त्म करना, मिली वहदत को कायम करना है। NRO के तमाम मुजरिमों से लूटा हुआ माल वापस लेना, उनको इनके जराइम के मुताबिक सजाएं देनी हैं। हम कुफर के निज़ाम इलेक्शन, उसके कुफर के सियासतदानों और उनके इक़्तिदार की जंग को खाना जंगी में नहीं बदलने देंगे। पाकिस्तान के 23 करोड़ फर्जंदान इस्लाम को मगरबी जमहूरियत के निज़ाम हुकूमत की जेल का कैदी बनने नहीं देंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर दीन की रोशनी में सिलेक्शन करके इन नुमाइंदगान के सपोर्ट निज़ाम मुमलकत किया जाएगा। इत्तदाल व मसावत, अदल व इंसाफ को नाफज किया जाएगा। हक़ हाकमियत भी वोटर के पास और हक़ एहतसाब भी वोटर के पास होगा। वो अपने सदर पाकिस्तान से पूछ सकेंगे शू और शर्ट कैसे बनी है। उससे निजात हासिल करना और उन पाकिस्तान को सरदार अंबिया के शहर मदीना जैसी रियासत बनाना है। या अल्लाह हमें इन मुजरमों और इनकी जारी करदा खाना जंगी से निजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।